الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز و محترم ناظرین حضرات، یہ زمانہ چونکہ فتنوں کا زمانہ ہے اور ہر گھڑی، ہر آن، ہر لمحہ کوئی نہ کوئی فتنہ سر اٹھا رہا ہے، اور ان فتنوں کی سر اٹھانے کی بنیادی وجہ جو ہمیں سمجھ آتی ہے یا ہم نے اپنے بڑوں سے سنی، وہ اکابر پر بد اعتمادی ہے۔ آپ جتنے بھی فتنے دیکھ لیں، چاہے وہ خارج کا ہو، ماضی میں معتزلہ کا ہو، روافض کا ہو، باطنیہ کا ہو، مشبیہ کا ہو، معطلہ کا ہو، موجودہ دور میں مرزائیت کا ہو، منکرین فقہ کا ہو، کسی انجینئر کا ہو، کسی ڈاکٹر وغیرہ کا ہو، منکرین حدیث کا ہو، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے سلف اور ہمارے جو پچھلے علماء تھے وہ قرآن و حدیث کو یا دین کے مزاج کو اس طرح نہ سمجھ سکے جیسے ہم نے سمجھا۔ حالانکہ ان اکابر نے، ان سلف نے ساری زندگیاں قرآن و حدیث کی خدمت میں گزار دی۔ اس موقع پر مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ رہی ہے جو ابن ماجہ کے اندر کتاب الفتن کے اندر ہے کہ اذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد العظم۔ خود حضور نے ایک کلیہ، ایک اصول بتا دیا کہ جب تم امت میں اختلاف دیکھو تو اس وقت کیا کرو کہ جو سواد اعظم ہے، جس پر امت کا بڑا طبقہ کھڑا ہے، اس مذہب کو، اس نظریے کو، اس طریقے کو، اس مسلک کو لازم پکڑ لو۔ شرح اعتقاد اہل سنت کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے کہ اس کی وجہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، ید اللہ علی الجماع، کیوں کہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت وہ میری امت کی بڑی جماعت کے اوپر ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاک و ہند میں جہاں دیگر کئی فتنے اٹھائے گئے مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کے لیے، محمود عباسی نام کے ایک ناسبی نے یزیدیت اور یزید کی مدح و ثنا کا فتنہ بھی اٹھایا ہے۔ یہ فتنہ کیا ہے اور یہ کیا فرقہ ہے؟ اس کا ایک ہی کام ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آڑ میں اہل بیت پر تبرہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ پر تبرہ اور رافضیت کے رد کا نعرہ لے کر یزید کی تعریف و توصیف، اور جمہور بلکہ پوری امت کے متفقن علیہ مسئلے یعنی فسق یزید پر گفتگو کرنے والوں کو سبائیت زدہ معاذ اللہ، رافضیت زدہ معاذ اللہ کہنا، رافضیت کے پروپیگنڈے سے متاثر کہنا، یہ انتہائی خطرناک نظریہ ہے۔ کیونکہ اس نظریے کے ہوتے ہوئے تو ہم گویا یہ تصور کر رہے ہیں کہ 1400 سال سے جو ایک تواتر کے ساتھ نظریہ امت میں چلا آ رہا ہے کہ یزید فاسق تھا اور اس کے مقابلے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، وہ نظریہ غلط ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال ہم یہاں اس مسئلے کی طرف نہیں جا رہے، ہم یہاں اکابر کا نظریہ اس مسئلے میں واضح کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی نسبت اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کی طرف کرتے ہیں لیکن نظریے اپنے خود ساختہ رکھتے ہیں۔ ہمارا ان سے صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ یا تو اس مسلک کی طرف اپنی نسبت ختم کر دیں یا پھر اس مسلک کے جو متفقن علیہ مسائل ہے اسے تسلیم کریں، اس کے آگے سر تسلیم خم کریں۔ اس سلسلے میں اگر آپ نے تفصیل دیکھنی ہو تو یہ کتاب ہے، میاں رضوان نفیس صاحب نے اس کو شاہ نفیس اکیڈمی لاہوری سے شائع کروایا، یزید اکابر علماء اہل سنت دیوبند کی نظر میں۔ اس میں حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ سے لے کر موجودہ دور کے جتنے اکابر ہیں، حتیٰ کہ مولانا سمیع خان صاحب رحمہ اللہ تک، ان سب کا نظریہ تفصیل کے ساتھ ان کی کتابوں کے حوالہ جات کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یزید کے باب میں ہمارا جو نظریہ یہ کہ وہ فاسق تھا، فسق و فجور پر اس کی موت ہوئی تھی، اور امام حسین نے خروج بھی اس لیے کیا تھا اس کے خلاف کہ وہ حق کے ساتھ نہیں تھا، یزید وہ فاسق تھا اور خلافت کا اہل نہیں تھا۔ میں یہاں چند حوالہ جات آپ کے سامنے آپ کے دلوں کو تسلی دینے کے لیے نقل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مخاطب اس وقت صرف اپنے وہ حضرات ہیں، اور عجیب ایک بات آپ کو بتاؤں، اس باب میں خود جو موجودہ ناسبی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ متفق ہیں، وہ بھی اس اصول کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں ہمارے ساتھ کہ امت کا بڑا طبقہ، اسلاف کا بڑا طبقہ، وہ کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتا، اور اسلاف کے بڑے
بڑے طبقے کو غلط کہنا یا ان کے نظریے کو غلط کہنا دراصل نوجوان طبقے کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے۔ اس وقت ناسبیت کیبنٹ کے جو بڑے ہیں، بڑوں میں شمار ہوتے ہیں، حویلیاں کے پروفیسر طاہر علی ہاشمی صاحب، ان کی کتاب تذکرہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صفحہ نمبر 168 ہے۔ اس میں مولانا اسحاق سندیلوی صاحب کو مفکر اسلام کا لقب دیتے ہیں۔ انہی اسحاق سندیلوی جو ہمارے ناسبی حضرات کے مفکر اسلام ہیں، ان کی کتاب تجدید صبائیت جو مولانا مودودی صاحب کی کتاب خلافت ملوکیت کے خلاف لکھی گئی، اس کا صفحہ نمبر 25 پر ہے، اسلاف خصوصاً صحابہ کرام کی تحقیر اور ان پر بے اعتمادی خود ضلال ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سی گمراہیوں کا دروازہ ہے۔ اس سے قطع نظر ہمارے نوجوانوں میں اس بے اعتمادی اور تحقیر اسلاف سے جو جذبہ خود حقارتی پیدا ہوگا، خود ایک مستقل وادی ہلاکت ہے جس میں یہ کتاب انہیں دھکیل رہی ہے۔ یعنی وہ مودودی کی جو صاحب کی جو کتاب تھی، اس کے باطل ہونے کے لیے اسلاف کو مستقل پیش کر رہے ہیں کہ اس کتاب سے اسلاف پر ایک بد اعتمادی پیدا ہو رہی ہے اور جو نوجوانوں کی گمراہی کے ایک سبب ہے۔ اور یہی بات خلافت و ملوکیت جو محمود عباسی کی متفقہ طور پر ناسبی کیبنٹ نے شائع کی ہے ان کی کتاب میں، یا پھر ان کی جو کہ اور کتاب ہے تبصرہ محمودی بر حفوات مودودی، اس وقت مجھے تھوڑا اشتباہ ہو رہا ہے کہ ان دونوں میں سے کس کتاب میں، اس میں البتہ حوالے کا میں ذمہ دار ہوں، اس میں بھی محمود عباسی صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ امت کا جمہور کبھی غلط نظریے پر نہیں ہو سکتا۔ تو جب یہ اصول آپ کو بھی تسلیم ہے کہ اسلاف پر بد اعتمادی یہ لوگوں کو گمراہی میں ڈالنا ہے اور جمہور امت کا غلط نظریے پر متفق نہیں ہو سکتا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہی ثابت ہے، تو ہم اسی جمہور امت کا اور جمہور امت مسلمہ کا نظریہ فسق یزید کے بارے میں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ میں اپنے حوالہ جات پیش کرنے سے پہلے صرف 2 مطالبے اپنے فریق مخالف سے کروں گا۔ نمبر 1، میں پوری ناسبی کیبنٹ کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ کسی ایک صحابی کا قول صحیح سند کے ساتھ یزید کی ثنا میں، یزید کی مدح میں کہ یزید بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، صحیح سند کے ساتھ ثابت کر دے، میں قبول کرنے کو تیار ہوں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو اسلاف میں سے یا تو 3 محدثین متفقن علیہ جو اسلاف میں گزرے، آج کے میں کسی محدث اور کسی فقیہ کی بات نہیں کرتا، یا 3 فقہا یا 3 مفسرین مسلم بین الفریقین، ان کا قول پیش کر دے یزید کی ثنا و تعریف میں ماننے کو تیار ہوں۔ اگر نہیں پیش کر سکتے اور ہرگز نہیں پیش کر سکتے تو پھر یہ تسلیم کرے کہ یزید کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جس پر پوری امت کا اجماع ہے اس کے فسق و فجور پر، لہٰذا آج اس اجماع کو توڑنے والا گمراہی کے راستے پر چلنے والا ہے۔ سب سے پہلے میں حوالہ مولانا حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ کا پیش کروں گا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اپنے مکتوبات حوالہ میں اس وقت پڑھ رہا ہوں، یزید اکابر علماء علیہ السلام دیوبند کی نظر میں، اس کے صفحہ نمبر 82 پر یہ حوالہ دیا ہے اور مکتوبات کا صفحہ نمبر 52 ہے۔ تاہم ہے صعوبت بر اصول اہل سنت نیست چہ یزید اندرین صورت یا فاسق معلن بود تارک صلاۃ وغیرہ یا مبتدع بود چہ از رؤوسائے نواسب است و این ہما عموم خلافتش غیر مسلم۔ تاہم اہل سنت کے اصول پر کوئی دشواری باقی نہیں رہی کیونکہ یزید اس صورت میں یا کھلم کھلا فاسق تھا، نماز کا ترک کرنے والا وغیرہ، یا بدعت کا مرتکب تھا کیونکہ وہ نواسب کا سرداروں میں سے تھا۔ ان سب پہلوؤں کے پیش نظر اس کی عام خلافت کا منعقد ہونا مسلم نہیں۔ یہاں حجت الاسلام کھلم کھلا یزید کو فاسق کہہ رہے ہیں۔ ایک اور حوالہ ہدیہ شیعہ کا صفحہ نمبر 280 ہے، اس میں یزید کو نہ صرف انہوں نے پلید لکھا بلکہ یزید کے بارے میں لکھا کہ یزید پلید سے خلافت مغصوبہ کے طالب ہوئے، یعنی یزید نے خلافت پر قبضہ کیا ہوا تھا، غصب کیا ہوا تھا، وہ خلافت کے اہل نہیں تھے۔ آگے چلیے، یہ اگلا حوالہ میرے پاس حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی صاحب رحمہ اللہ جنہوں نے ساری زندگی تشیع کا اور اہل روافظ کا رد کیا، جو امام اہل سنت کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں آج اگر یزید کا رد کرنا تشیع ہے، آج اگر یزید کا ید کرنا سبائیت ہے، تو جنہوں نے ساری زندگی تشیع کے رد میں لگا دی انہیں یہ مسئلہ سمجھنا آیا؟ ان کی کتاب ابو الائمہ کی تعلیمات اور اس کا صفحہ نمبر 42 ہے، اس میں وہ روافظ کو الزام دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہرگز ممکن نہ تھا کہ علی کا جیسا دیندار اور دلاور ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا تھا۔ علی کے فرزند حضرت حسین کا واقعہ کربلا سبق لینے کے لیے کافی ہے کہ ایک فاسق کے ہاتھ پر بیعت نہ کی
اور اپنی آنکھوں کے سامنے تمام خاندان کو کٹوا دیا اور خود بھی جان دے دی۔ اب دیکھیں یہاں بالکل واضح طور پر یزید کو فاسق و فاجر کہا جا رہا ہے۔ اگلا حوالہ مولانا عبدالستار تونسی صاحب رحمہ اللہ کا۔ ان لوگوں کو حیا اور شرم کرنی چاہیے جو اپنی نسبت مولانا عبدالستار تونسی صاحب کی طرف کرتے کہ ہم ان کے شاگرد ہیں اور نظریے کیا رکھتے ہیں۔ ان کا مشہور مناظرہ باگڑ سرگانہ ہے۔ شیعہ کے سامنے وہ کہتے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ کو مان لیں اور یزید کے متعلق یہ خوف نہ کھائیں کہ یہ اہل سنت کا امام و پیشوا ہے۔ یہ ہماری کتابوں میں لکھے، دیکھیے اہل سنت کی عقائد کی کتاب نبراس شرح عقائد نصفی کے صفحہ 553 پر لکھا ہے واتفقوا علی جواز اللعن علی من قتلہ او امر بہ او اجازہ او رضی بہ، اور ہمارے علماء ان لوگوں پر لعنت کرنے کے جواز پر متفق ہے جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا یا امام حسین کے قتل کا حکم دیا یا امام حسین کے قتل کی اجازت دی اور ان کے قتل پر راضی و خوش ہوئے۔ اور اس کے بعد اسی نبراس کا صفحہ نمبر 554 پر ہے لعنت اللہ علیہ وعلی اعوانہ و انصارہ، اور اللہ کی لعنت ہو یزید پر اور اس کے معاونین اور مددگاروں پر جنہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے میں اس کی امداد کی۔ یہ حوالہ شیعہ کے منہ پر مارتے ہوئے اپنا عقیدہ اور نظریہ مولانا عبدالستار تونسی رحمہ اللہ یہ پیش کریں کہ وہ یزید کو نہ اپنا امام مانتے ہیں بلکہ اس کو لعنت کا مستحق سمجھتے ہیں۔ اب جو یزید کو اچھا سمجھ رہا ہے تو عبدالستار تونسی رحمہ اللہ کے بقول وہ شیعت کی ترجمانی کر رہا ہے، اہل سنت کی ترجمانی نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اہل سنت کا مسئلہ شیعت کے سامنے یہ رکھا ہے کہ وہ فاسق تھا اور لعنت کا مستحق تھا۔ ایک اور حوالہ یہ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی شہید کربلا ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 96 ہلاکت یزید کا پورا عنوان ہے۔ اس میں لکھتے شہادت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد یزید کو بھی ایک دن چین نصیب نہ ہوا۔ تمام اسلامی ممالک میں خون شہداء کا مطالبہ اور بغاوت شروع ہو گئی۔ اس کی زندگی اس کے بعد 2 سال 8 ماہ اور ایک روایت میں 3 سال 8 ماہ سے زائد نہیں رہی۔ دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا اور اسی ذلت کے ساتھ ہلاک ہو گئے۔ اتنا واضح حوالہ ہے کہ ہمیں مزید اس پر کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے معتمم و ترجمان جنہوں نے محمود عباسی کے جواب میں کتاب شہید کربلا اور یزید لکھی، اس کے صفحہ نمبر 85 پہ وہ اپنا نظریہ اور جماعت دیوبند کا نظریہ نقل کرتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ صاف ذیل کی عبارت ہے جس سے کھلے لفظوں میں واضح کہ اس دور کے تمام لوگوں کے نزدیک یزید کا فسق مسلم تھا، جس کے مقابلے کے لیے حسین رضی اللہ عنہ اپنی قلبی عظیمت کی بنا پر کھڑے ہو گئے۔ ابن خلدون لکھتا ہے، ابن خلدون وہ ہے کہ جس کو محمود عباسی نے بھی مستند مورخ مانا ہے، خلافت معاویہ و یزید کے اندر بھی، اور تبصرہ محمودی بر حفوات مودودی کے اندر بھی اس کو مستند مورخ مانا ہے۔ وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَإِنَّهُ لَمَّا ظَهَرَ فِسْقُ يَزِيدَ عِنْدَ الْكَافَةِ مِنْ أَهْلِ عَصْرِهِ بَعَثَ بالکل جب یزید کا فسق اس کے زمانے میں ظاہر اور باہر ہو گیا تو ابن خلدون بھی اس بات کو لکھ رہا ہے کہ یزید فاسق تو اس کا فسق ظاہر ہو گیا۔ چلیے یہ فقیہ الاثر حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمہ اللہ کا فتاوی رشیدیہ آپ کے سامنے ہوگا۔ اس کے صفحہ نمبر 50 ہے۔ یزید کے بارے میں سوال کیا، سوال یزید کے جس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا ہے وہ یزید آپ کی رائے شریف میں کافر ہے یا فاسق؟ جواب، کسی مسلمان کو کافر کہنا مناسب نہیں، یزید مومن تھا، بسبب قتل کے فاسق ہوا، یعنی مومن تو تھا لیکن امام حسین کو شہید کرنے کی وجہ سے فاسق ہو گیا تھا۔ فسق کا قول انہوں نے بھی کیا، صفحہ نمبر 77 پر 76 پہ ان سے تفصیلی سوال کیا گیا یزید پر لعنت کرنے کے بارے میں۔ صفحہ نمبر 77 پر جواب دیتے ہیں، حدیث صحیح ہے کہ جب کوئی کسی پر لعنت کرتا ہے اگر وہ شخص قابل لعن کا ہے تو لعن اس پر پڑتی ہے، ورنہ لعنت کرنے والے پر رجوع کرتی ہے۔ پس جب تک کسی کا کفر پر مرنا محقق نہ ہو جاوے اس پر لعنت نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے اوپر عہد لعنت کا اندیشہ ہے۔ لہذا یزید سنیے لہٰذا یزید کے وہ افعال ناشائستہ ہر چند موجب لعن کے ہیں، یعنی یزید کے ایسے گندے کام تھے کہ وہ واقعی وہ کام لعنت کے مستحق ہیں، مگر جس کو محقق اخبار سے اور قرائن سے معلوم ہو گیا کہ وہ ان مفاسد سے راضی و خوش تھا اور ان کو مستحسن اور جائز جانتا تھا اور بدون توبہ کے مر گیا تو وہ لعن کے جواز کے قائل ہے، اور مسئلہ یوں ہی ہے۔ اب دیکھیں فرما رہے جن کو یہ معلوم تھا کہ یزید ان سارے گندے کاموں پر مصر تھا اور بغیر توبہ مرا، ان کے نزدیک یزید پر لعنت کرنا جائز ہے، اور مسئلہ یوں ہی ہے۔ آگے چلیے، یہ حکیم الامت مجدد دین و ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانی صاحب رحمہ اللہ کا اس وقت امداد الفتاویٰ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 465 میرے پاس ہے، فرماتے ہیں یزید فاسق تھا اور فاسق کی ولایت مختلف فی ہے،
دوسرے صحابہ نے جائز سمجھا، حضرت امام نے ناجائز سمجھا۔ یعنی یزید فاسق تھا۔ یہ دراصل ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہو، اعتراض بھی سن لے۔ یہ یزیدی ناسبی بہت بڑے اپنے نظام میں یہ سمجھتے کہ ہمارے پاس بہت بڑی دلیل ہے، اور اس لوگوں کو خواہ مخواہ میں گمراہ کرتے ہیں کہ اگر یزید فاسق تھا اور یزید گندے کاموں میں ملوث تھا تو پھر اتنے صحابہ نے بیعت کیوں کی، اس کی بیعت کیوں نہ توڑی۔ خوب سمجھ لے کہ اسی وجہ، اسی یزید کے، یہ بھی یزید کے فسق کی ایک مستقل دلیل ہے۔ اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام فاسق اور فاجر ہو جائے، گناہوں میں ملوث ہو جائے، تو اگر اس کو بزور طاقت خلافت سے اتارنا ممکن ہو تب تو اس کو اتارا جائے گا، لیکن اگر بغاوت سے اور طاقت کے استعمال سے اس کو اتارنے سے مزید فتنہ و فساد پیدا ہو تو اس کی بیعت نہیں توڑی جائے گی۔ یہی حضور علیہ السلام کی حدیثوں کا خلاصہ ہے۔ جن صحابہ نے یزید کی بیعت نہیں کی اس کی وجہ یہ نہیں تھا کہ یزید بہت اچھا اور نیک آدمی تھا، بلکہ ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں تھی کہ اگر امام اور خلیفہ فاسق اور فاجر بھی ہو جائے اور اس کی بیعت توڑنے اور بغاوت کرنے سے فتنے کا اندیشہ ہو تو بیعت توڑنا جائز نہیں ہے۔ اور واقعی ان صحابہ کے نزدیک یہ تھا کہ یزید اتنا بڑا فاسق اور فاجر ہے، اگر ہم اس کے خلاف خروج کریں گے تو اس کو خلافت سے تو نہیں اتار سکتے، مزید فتنہ ہوگا، جیسے امام حسین کی شہادت کا واقعہ ہو گیا، جیسے واقعہ ہررا ہو گیا۔ اس وجہ سے انہوں نے بیعت نہیں توڑی، ورنہ میں چیلنج کرتا ہوں کوئی ایک یزیدی کسی ایک صحابی سے صحیح سند کا لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ہم سے جب فسق یزید کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو صحیح سند کا مطالبہ کیا جاتا ہے، تو آپ پر بھی صحیح سند لازم ہوگی۔ کسی ایک صحیح سند کے ساتھ کسی ایک صحابی کا قول پیش کر دیں، واقعہ کربلا، واقعہ ہررا کے بعد اس سے یزید کی تعریف و توثیق کی ہو کہ میں یزید کی بیعت اس لیے نہیں توڑتا کہ وہ بہت نیک آدمی ہے، وہ بہت اچھا آدمی ہے، مرتے مرتے مر جائیں گے، قیامت کی صبح آ جائے گی، یہ ایسا حوالہ پیش نہیں کر سکتے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بھی یہی مسئلہ سمجھا کہ یزید فاسق تھا اور فاسق کی بیعت توڑنا مختلف فی ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ چونکہ خود مجتہد تھے، ان کے نزدیک یہ مسئلہ تھا، ان کا اجتہاد یہ تھا دیگر صحابہ کے مقابلے میں کہ جب خلیفہ فاسق ہو گیا تو سرے سے خلافت کا حال ہی نہیں رہا، اس لیے میں اس کے خلاف خروج کروں گا۔ یہ فتاویٰ محمودیہ جس کو حضرت شیخ الحدیث مولانا سمیع خان صاحب رحمہ اللہ کی زیر نگرانی جامعہ فاروقیہ نے شائع کیا ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 77 سے لے کر، یہ میرے سامنے 77 سے لے کر 113 آپ چلتے جائیں صفحہ نمبر 113 تک تفصیل کے ساتھ یزید کے فسق کے بارے میں گفتگو کی، یزید کے فسق و فجور کو بیان کیا، اور یہ جو ناسبی یزید کو صالح اور مغفور لہم اور مغفرت زدہ کے پر جو دلائل دیتے ہیں پھسے، ان سب کے جوابات دیے، پڑھنے کے لائق ساری تحقیق تفصیل کے ساتھ اس میں ان کا نظریہ آ جائے گا۔ اگلا حوالہ یہ صراط مستقیم میرے سامنے ایران کا مطبوعہ ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کا صفحہ نمبر 151 ہے۔ صفحہ نمبر 151 پہ لکھتے انشاء بنا بر اقامت امور مشروع و موقوف کردن امور نامشروع جام بازی ہا کردن، پس ہر کے امور مذکورہ بے عمل آوردہ خوشنود کردن انشاء منظور دادا گویا بمنزلہ یزید مقابلت امام حسین راست، زیرا کے بسبب مقابلہ بیزید نبود مگر ظہور امور نامشروع ازوے، مگر ظہور امور نامشروع ازوے کہ امام حسین نے یزید کا مقابلہ اس لیے کیا تھا کہ اس سے غیر مشروع غیر شرعی امور کا صدور ہوا تھا۔ تو آج جو امام حسین کی طرف اپنی نسبت کرتے انہیں شرم نہیں آتی کہ نسبت بھی امام حسین کی طرف کرتے اور پھر غیر شرعی کام بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سید احمد شہید رحمہ اللہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ واضح طور پر اپنا نظریہ بیان کر رہے ہیں کہ یزید سے غیر شرعی امور کا صدور ہوا تھا۔ آگے میرے پاس یہ فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ہے، اس کی جلد نمبر اول ہے، مولانا عزیز الرحمان صاحب، یہ علماء دیوبند کی متفقہ دستاویز ہے، صفحہ نمبر 110، اس کا صفحہ نمبر 110 ہے۔ اس پر یزید کے بارے میں جواب دیتے، راجع اندہ اہل سنت والجماعت عدم تکفیر و عدم لعن یزید است اگرچہ در ظلم و جور و تعدی و فسق او کلام نیست۔ اہل سنت والجماعت کا راجع مذہب یہ کہ ہم یزید کوئی تکفیر تو نہیں کرتے، یزید پر لعنت بھی نہیں کرتے، لیکن در ظلم و جور و تعدی و فسق و کلام نہیں، لیکن اس کے ظلم و ستم فسق و فجور میں کسی قسم کا کوئی کلام نہیں، بالکل متفق علیہ مسئلہ ہے۔ تو یہ جو اپنی نسبت علماء دیوبند کی طرف کرتے ہیں اور پھر یہ عقیدہ ان کے خلاف رکھتے ہیں، بلکہ اس عقیدے کو رفض اور سبائیت کہتے ہیں، انہیں حیا اور شرم آنی چاہیے۔ یہ ایک اور کتاب میرے سامنے عقائد اسلام، حقانی عقائد اسلام،
جو شیخ الحدیث شیخ التفسیر مولانا عبدالحق حقانی دہلوی صاحب رحمہ اللہ کی ہے۔ اس کی خاص بات یہ کہ اس پر حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ، مولانا حبیب الرحمان رحمہ اللہ محترم دام دیوبند، امام المحدثین مولانا سید انور شاہ کشمیری صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ جیسے دیگر اکابر کی تائید اور تصدیق موجود ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 232 پر یزید کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بعد ان کے ان کا بیٹا یزید بدبخت ان کی جائے حاکم ہوا، یعنی ان کی جگہ پر حاکم ہوا۔ اس نالائق دنیادار نے اس خوف سے کہ مبادا پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلافت کا دعویٰ کر بیٹھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہے، ان کے روبرو مجھے کون پوچھے گا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دلوا کر شہید کیا، اور چند سال بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا میں شہید کرا دیا۔ اس کمبخت کے بے دین ہونے میں کیا شک ہے؟ اتنی واضح عبارت ہے کہ اس پر مزید کسی تبصرے کی کسی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں۔ آگے چلیے، یہ آپ کے مسائل اور ان کا حضرت شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب شہید رحمہ اللہ کی فتاویٰ کا مجموعہ ہے۔ ان کی ثقافت، ان کی علم، ورع، تقویٰ پہ کسی قسم کا کوئی کلام نہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 401 پر اول تو اہل سنت کا موقف یہ پیش کرتے کہ یزید فاسق تھا۔ آگے مزے کی بات لکھتے ہیں صفحہ نمبر 401 پر، یزید کو پلید اس کے کارناموں کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، اہل مدینہ کا قتل عام اور کعبہ شریف پر سنگ باری اس کے 3 سالہ دور کے سیاہ کارنامے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے واضح طریقے سے اکابر علماء دیوبند کے حوالہ جات آپ کے سامنے آ رہے ہیں، جو تمام اس بات پر متفق ہے کہ یزید ایک فاسق و فاجر آدمی تھا اور یہ اس کے سیاہ کارنامے تھے۔ مزید حوالہ جات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک اور حوالہ اس وقت تاریخی دستاویز کا ہے، صفحہ نمبر اس کا 29 ہے۔ یہ حوالہ ان لوگوں کے لیے باعث عبرت ہے جو اپنی نسبت سپاہ صحابہ اہل سنت والجماعت کی طرف کرتے ہیں اور اپنے قائدین میں سے شہید اسلام مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب شہید رحمہ کو اپنا قائد مانتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں حکومت کے سامنے اور شیعہ کے الزام کے جواب میں کہتے ہیں، آج تک سپاہ صحابہ کے کسی ایک چھوٹے سے چھوٹے کارکن نے بھی زبان و قلم سے یزید کی تعریف نہیں کی۔ اگر یہ بات غلط ہو تو ابھی ثبوت پیش کیا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری زندگی تشیع کا رد کرتے ہوئے گزر گئی، جن کی ساری زندگی محنت، نچوڑ، تحقیق اسی فتنے کے خلاف ہوئی، اور جنہوں نے اسی فتنے کے خلاف کام کرتے کرتے اپنی جان افرین کی سپرد کر دی۔ یارو ان کو تو سبائیت کا مسئلہ سمجھنا ہے، ان کو تو ناموس صحابہ کا مسئلہ سمجھنا ہے، اور آج چند لونڈے کھڑے ہو کر ہمیں سمجھاتے ہیں کہ جی دیوبندیت کیا ہے اور سبائیت کیا ہے اور ناموس صحابہ کیا ہے۔ آگے چلیے، میں اس پر ایک اور حوالہ قاری طیب صاحب رحمہ اللہ کا بڑا بہترین حوالہ ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ قاری طیب صاحب شہید کربلا اور یزید، اس کے صفحہ نمبر 193 پر لکھتے ہیں، راسخین محدثین فقہا مثل علامہ قسطلانی، علامہ بدر الدین عینی، علامہ حیثمی، علامہ ابن جوزی، علامہ سعد الدین تفتازانی، محقق ابن حمام، حافظ ابن کثیر اور القیارسی جیسے محققین یزید کے فسق پر علماء سلف کا اتفاق نقل کر رہے ہیں اور خود بھی اسی کے قائل ہیں۔ پھر بعض ان میں سے اس فسق کے قدر مشترک کو متواتر معنی بھی کہہ رہے ہیں، جس سے اس کا قطعی ہونا بھی واضح۔ پھر اوپر سے ائمہ اجتہاد میں سے امام حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل کا یہی مسلک القیارسی نقل کر رہے ہیں اور خود شافعی ہیں اور فتویٰ دے رہے ہیں، تو ان کی نقل ہی سے یہ مسلک امام شافعی اور فقہ شافعی کا بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو اس سے زیادہ یزید کے فسق کے متفق علیہ ہونے کی شاید اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب جتنے حوالے ہم نے پیش کیے اور اس کے فسق و متفق علیہ مسئلہ بیان کیا، کسی یزیدی میں اگر غیرت اور اہمیت ہے اور جرت ہے تو قیامت کی صبح تک یزید کا نیک ہونا، بزرگ ہونا متفق علیہ مسئلہ ثابت کر دے، مرتے مرتے مر جائیں گے، اس کی جرت نہیں ہوگی۔ یہ تو اکابر علماء دیوبند کے چند حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھے، مزید بھی کے حوالے میں آپ کو کتاب کا حوالہ دے چکا ہوں کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں، منگائیں، اس پہ تفسیر کے ساتھ سب اکابر کے حوالے۔ اب میں جو علماء دیوبند سے پیچھے چند سلف تھے، چند اکابر تھے، ان کے حوالے دیتا چلوں۔ ابن جوزی نے ایک پوری کتاب الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید لکھا کہ اس متعصب
پر میرا یہ رد ہے جو مجھے یزید کے ذم سے، یزید کی مذمت بیان کرنے سے منع کرتا ہے۔ غیرت ہے تم بھی یزید کی دفاع میں، یزید کی ثقات میں اور یزید کے گن گانے میں کوئی ایک کتاب کا حوالہ پیش کر دو۔ آگے چلیے، یہ اس وقت آپ کے سامنے فتاوی عزیزی کا حوالہ آ رہا ہے۔ فتاوی عزیزی میں واضح طور پر شاہ عبد المحدث دہلوی نے یزید کو پلید بھی لکھا اور امام احمد بن حنبل کا نظریہ ان کے بارے میں پیش کیا کہ وہ یزید پر لعنت کرنے کے قائل تھے۔ اسی طرح یہ تحفہ اثنا عشریہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو شاہ عبد المحدث دہلوی نے شیعت کے خلاف لکھی، اور شیعت کے رد میں ایسی کتاب نہ اس سے پہلے تصنیف ہوئی نہ اس کے بعد تصنیف ہوئی۔ وہ صفحہ نمبر 396 پر یزید کو خبیث لکھ رہے۔ یار ان کو تو سبائیت کا مسئلہ سمجھنا آیا اور تمہیں سمجھ آ گیا۔ آگے چلیے، یہ عقائد کی علماء اہل سنت کی متفق علیہ کتاب ہے، درس نظامی میں شامل ہے، سال ہر سال سے لوگ اس کتاب کو پڑھاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا حوالہ مولانا عبدالساتھ تونسی صاحب رحمہ اللہ نے یزید کے رد میں شیعہ کے سامنے پیش کیا۔ اس کا صفحہ نمبر 196، والحق یزید بقتل حسین و استبشاری بذالک و اعانت اہل بیت نبی علیہ السلام مما تواتر معناہ و ان کان تفاصیل احاد فنحن نتوقف فی شانی۔ حق بات یہ کہ یزید اگر راضی تھا امام حسین کے قتل شہادت پر اور ان کی شہادت کی خبر سن کر خوش ہوا اور اہل بیت کی توہین کی، جو کہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اگرچہ ان کی تفصیلات خبر احاد سے ثابت ہے، تو ہم اس کے بارے میں کسی قسم کا توقف نہیں کرتے، بلکہ اس کے ایمان میں بھی توقف نہیں کہ ایسے کام کسی مسلمان سے صادر نہیں ہو سکتے۔ لعنت اللہ علیہ و علی انصاری و اعوانی، اللہ کی لعنت ہو یزید پر، اس کی مدد کرنے والوں پر، اس کے ساتھیوں پر۔ کتنا واضح نظریہ ہے، کتنی واضح بات ہے۔ اگر غیرت ہے تو کوئی یزیدی اس طرح کا حوالہ یزید کے دفاع میں بھی پیش کر کے دکھا دیں، ہم بھی تو مانے یزید کو کتنا اچھا آدمی کا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ ہندوستان میں سب سے لوگوں میں شامل ہے، حدیث پر کام کرنے والے اولین لوگوں میں شامل ہے۔ ان کے نام کے ساتھ ہی محدث کا لقب لگ گیا۔ انہوں نے عقائد کے اوپر کتاب لکھی تکمیل الایمان، اس کا صفحہ نمبر 205 ہے۔ اس میں لکھتے ہیں، ہماری رائے میں یزید مبغوث ترین انسان تھا۔ اس بدبخت نے جو کارہائے سر انجام دیے امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی سے نہیں ہو سکتے۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور احانت اہل بیت سے فارغ ہو کر اس بدبخت نے مدینہ منورہ پر لشکر کشی کی اور اس مقدس شہر کی بے حرمتی کے بعد اہل مدینہ کے خون سے ہاتھ رنگے اور باقی ماندہ صحابہ رسول اور تابعین اس کی تیغ ستم کی نظر ہو گئے۔ مدینہ منورہ کی تخریب کے بعد سے مکہ معظمہ کی تباہی کا حکم دیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت کا ذمہ دار ٹھہرا اور انہی حالات میں دنیا سے رخصت ہو گیا، اور اس کی توبہ اور رجوع کا مزید حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ ہمارے اور دوسرے آگے پھر اس پر تفصیلی گفتگو کی۔ کتنی واضح عبارت ہے، اس پر کسی قسم کے تبصرے کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تقریب التہذیب ابن حجر عسقلانی اس کے اندر ہے۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ یزید کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لیس بأہل ان یروی عنہ، یزید اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس سے حدیث روایت کی جائے۔ یعنی ظاہر حدیث روایت کرنے کا وہ اہل اس لیے نہیں کہ وہ فاسق تھا، فاجر تھا، ایسا بدبخت اور بے ایمان تھا، ایسا فاسق اور فاجر تھا کہ وہ اس کا اہل ہی نہیں کہ اس سے حدیث روایت کی جائے۔ آگے چلیے، اور یہی لسان و میزان کے اندر بھی اور میزان و اعتدال میں علامہ ذہبی بھی یہی نظریہ نقل کرتے ہیں۔ یہ جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 440 ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے مخدوع فی عدالتہ، اس کی عدالت ساقط تھی۔ وقال احمد بن حنبل لا ينبغي ان يروى عنہ، وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس سے روایت کی جائے۔ لیس بأہل ان يروى عنہ، اس لائق ہی نہیں کہ اس سے روایت کی جائے۔ یہ آپ کے اس یزید کی اور آپ کے اس بڑے کی حالت ہے۔ یہ نبراس ہے، اس کا ایک حوالہ تو مناظرہ باگڑ سڑگانہ کے حوالے سے گزر چکا۔ صفحہ نمبر 505 کا ایک اور حوالہ ہے، نام قبح افعال مشہور، یزید کے جو گندے افعال تھے، گندے کام تھے، وہ مشہور ہے، لوگوں کو سب کو پتہ ہے۔ آگے چلیے، مزید احکام القرآن اس کی جلد نمبر 40 ہے۔ اس میں انہوں نے کھلے لفظوں میں صفحہ نمبر 154 پر یزید پر لعنت بھی کی اور یزید کے فسق کی وجہ سے مسئلہ بھی بیان کیا کہ اگر امام فاسق ہو جائے تو اس کی بیعت کے توڑنے نہ توڑنے میں اختلاف ہے۔ کتاب السنہ جو مشہور کتاب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے روایت اس کے اندر مذکور ہے۔ اس کے اندر امام احمد بن حنبل کا یزید کے بارے میں مشہور موقف بیان کیا کہ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا تو فرمایا قتل بالمدینہ من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایسا بدبخت تھا کہ مدینہ کے اندر صحابہ کو اس ظالم نے شہید کیا۔ آپ کے سامنے اس کا حوالہ آ رہا ہوگا۔ آگے چلیے، علامہ علوسی کی یہ جلد تفسیر المعانی جلد نمبر 26 اور صفحہ نمبر 13 ہے۔
صفحہ نمبر 73 ہے، اس میں واضح طور پر بڑی تفصیل کے ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ مجھے یزید کے اوپر لعنت کرنے میں کوئی چیز مانے نہیں ہے، میں اس کو لعنتی سمجھتا ہوں۔ اور انہی کا ایک اور حوالہ ہے، یہ صفحہ نمبر 72 ہے، صفحہ نمبر 72 اس وقت ہمارے ساتھ ہے، اور جز نمبر 33 ہے۔ اس میں وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام سے کہ کسی کا نام لے کر لعنت کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز، اس کو ثابت کرنے کے بعد لکھتے ہیں وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ لَا تُوقَفُ فِي لَعْنِ يَزِيدَ لِكَثْرَةِ أَوْصَافِ الْخَبِيثَةِ وَارْتِكَابِ الْكَبَائِرِ فِي جَمِيعِ أَيَّامِ التَّكْلِيفِ مَا فَعَلُوا أَيَّامَ اسْتِعْلَاءِ بِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةِ۔ اس روایت کے جس میں حضور نے نام لے کر کسی پر لعنت کیا، اگر اس کو دیکھا جائے تو ہم یزید پر لعنت کرنے میں کوئی توقف نہیں کرتے، اس کی خبیث افعال کی وجہ سے اور ان کبائر کی وجہ سے جو اس نے مکہ والوں کے ساتھ اور مدینہ والوں کے ساتھ کیا۔ یہ ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے، مشہور مفسر پانی پتی رحمہ اللہ، محدث مفسر، ان کی تفسیر مظہری اور یہ جلد نمبر 5 اس کا صفحہ نمبر 223 عجیب بات لکھتے فرماتے ہیں کہ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، یعنی اس آیت میں کہ جو اس کے بعد کفر اختیار کر لے، اشارۃ الی یزید ابن معاویہ، اس میں اشارہ یزید ابن معاویہ کی طرف، حیث قتل ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی محترمہ کے بیٹے یعنی امام حسین کو شہید کیا، وَمَّا مِنْ اہل بیت نبوہ وَأَهَانَ عِتْرَتِهِ وَافْتَخَرَ بِهِ، وقال اور آل بیت کی توہین کی اور اس توہین پر فخر کیا، وقال هَذَا يَوْمُ بِيَوْمِ بدر، اور کہا یہ جو تم نے بدر کے دن ہمارے ساتھ کیے تھے یہ اس کا بدلہ ہے، وَبَعَثَ جَيْشًا عَلَى مَدِينَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لشکر مدینہ رسول کی طرف روانہ کیا، وَفَعَلَ مَا فَعَلَ فِي وَقْتِ الْحَرِّ بِالْمَدِينَةِ وَبِالْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، اور وہاں مدینہ میں وہ لشکر روانہ کیا اور حرہ کا واقعہ پیش آیا اور اس مسجد کی توہین کی کہ جس مسجد کی بنیادی تقوی پر رکھی گئی تھی، وہ روضۃ من ریاض الجنہ، اور اتنی شرم و حیا اس آدمی کو نہیں تھی کہ جہاں ریاض الجنہ واقع ہے وہاں اس نے نصب المجانیق علی بیت اللہ، وہاں اس نے قتل و غارت گیری کی، اس کے بعد نصب المجانیق علی بیت اللہ وقتل ابن زبیر، اور مکہ کے اوپر بیت اللہ کے اوپر مجانیق گولے باری نصب کی اور وہاں عبداللہ ابن زبیر کے جیسے صحابی کو شہید کیا۔ اور آگے لکھتے وفعل ما فعل، اس کے بعد بھی اس کی بدبختیاں جاری رہی، حتی کفر بدین اللہ و احباہ الخمر، یہاں تک کہ اللہ کے دین کا انکار کرتے ہوئے اور شراب کو حلال سمجھتے ہوئے مرا، اس دنیا سے دفع ہوا۔ یہ صفحہ نمبر 223، ان کے بارے میں آپ کی کیا نظریہ؟ آگے چلے، یہ تہذیب و تہذیب کا حوالہ میرے سامنے، پڑھیں ذرا اس کو اور عبرت کے لیے پڑھیں، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 361 پر ہے۔ اس پہ کہتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں قال كنت عند عمر بن عبد العزیز، میں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے پاس تھا، فذکر رجل یزید بن معاویہ، ایک آدمی نے یزید بن معاویہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا، فقال قال امیر المومنین، ایک آدمی نے یزید کو امیر المومنین کہا، فقال عمر بن عبد العزیز نے کہا تقول امیر المومنین یزید، وامر بی فضرب 20 صوتا، حکم دیا کہ اس بدبخت کو کوڑے لگائے جائے اور پھر اس کو 80 کوڑے لگائے گئے۔ آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یزید کو رحمہ اللہ کہو، یزید کو امیر المومنین کہو، عمر بن عبد العزیز تو ایسا کہنے والے کو کوڑے لگواتے تھے۔ یہاں یزیدی پھر ایک بہت بڑا دجل کرتے جو ہر باطل کا وتیر ہے۔ بعض ایسی روایات ذکر کرتے کہ جس میں یزید کو امیر المومنین کہا گیا۔ دیکھیں، ایک ہے کسی کا دنیاوی لقب، جیسے آپ کسی کو دنیاوی اعتبار سے فاسق فاجر ہو لیکن اس کو قائد کہہ دیں یا کوئی مولانا کہہ دیں اگرچہ وہ باطل مذہب پر ہے، یہ لقب تعظیم کے لیے نہیں ہوتے بلکہ اس کے مقام اور جو دنیا میں جس صفت کے ساتھ مشہور ہے اس کو ذکر کرنا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی صدر کہہ دیا جاتا ہے، وزیر اعظم کہہ دیا جاتا ہے، یہ عہدے ہیں، لیکن ایک ہے کہ ان القاب کو تعظیم کے لیے ذکر کرنا۔ تو جہاں یزید کے لیے امیر المومنین کے لفظ ہے وہ تعظیم کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کا مقام کے امت کی یہ امت پر ایک حال آنا تھا کہ وہ امیر بن گیا، وہ خلیفہ بن گیا، اس کو بیان کرنے کے لیے۔ اور جہاں یہ کوڑے لگوائے جا رہے تو وہاں تعظیم کے لیے امیر المومنین کہنے پر، اس کی عزت کرنے پر اور اس کو تعظیم کی نیت سے امیر المومنین کہنے پر کوڑے لگوائے گئے۔ تو آج بھی اگر عمر بن عبد جیسا کوئی خلیفہ زندہ ہوتا اور یہ یزید تو اب امیر المومنین نہیں بلکہ رضی اللہ عنہ اور رحمہ اللہ پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا کہنے کو تیار ہو گئے، عمر بن عبد ان کو زندہ بھی نہ چھوڑتا۔ تو وہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ جو یزید کو تعظیم کینے سے امیر المومنین کہتے ہیں، ہمارے اسلاف ایسے آدمی کو کوڑے لگواتے تھے۔ آگے چلیے، شاہ اللہ محدث دہلوی کی حجت اللہ بالغہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 558 ہے۔
ان کے مستند ہونے پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ آج کوئی ملا کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری حدیث میں نے حدیث پڑھی ہے اور وہ حدیث شاہ محدث دہلوی تک، شاہ اللہ محدث دہلوی تک پہنچتی نہیں۔ یہ مدار الحدیث ہے ہندوستان کے اندر۔ کوئی مولوی اس وقت تک مولوی نہیں بن سکتا جب تک اس کی حدیث کی سند اس شخص تک نہ پہنچ جائے۔ یہ بحث کرتے ہیں کہ جو سابقہ قرن ہے، سابقہ زمانے، ان کو ماں بعد پر من حیث المجموع فضیلت حاصل ہے، ہر اعتبار سے فضل حاصل نہیں ہے۔ ورنہ کیوں؟ وَمِنَ الْقُرُونِ الْفَاضِلَةِ اتفاقاً، کیوں؟ من ہوا منافق او فاسق ومنہ الحجاج ویزید بن معاویہ۔ اگر آپ ہر اعتبار سے ان پچھلے والے قرن میں ہر اعتبار سے فضیلت مراد دیں اور اس میں آنے والے ہر آدمی کو صاحب فضیلت مراد لیں گے، تو پھر ان میں تو وہ لوگ بھی تھے جو منافق اور فاسق تھے، جیسے حجاج اور یزید ابن معاویہ۔ یہ ان کو منافق بھی کہہ رہے ہیں اور فاسق اور فاجر بھی کہہ رہے ہیں۔ بڑی شرم کی بات ہے کہ حدیث تو تم ان سے لو اور نظریے کسی اور کے رکھو۔ یہ تاریخ ابن خلدون آپ کے سامنے، مقدمہ ابن خلدون صفحہ نمبر 264 ہے۔ یہ وہ تاریخ ابن خلدون ہے جس کے بارے میں محمود احمد عباسی سے مستند جانتا ہے۔ اس میں لکھے فَالْأَوَّلُ مِنَ مَا حَدَثَ فِي يَزِيدَ مِنَ الْفِسْقِ أَيَّامَ خِلَافَتِهِ فَإِيَّاكَ أَن تَظُنَّ بِمُعَاوِيَةَ رضی اللہ تعالیٰ۔ جب یزید کا فسق ظاہر ہو گیا تو وہ فسق کہیں تجھے امیر معاویہ سے بدگمان نہ کر دے، اس لیے کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں تھے۔ ظاہر ہو گیا قالت مذاہب فی مختلف ولما حدث في يزيد ما حدث من الفسق اختلف الصحابة حينئذ في شان فمنهم من رأى الخروج عليه ونقص بيعته من اجل ذلك كما فعل الحسين۔ بعض صحابہ نے تو اس کے خلاف خروج کیا اور اس کی بیعت توڑ دی، وہ عبداللہ ابن، جیسے امام حسین، عبداللہ ابن زبیر، ومن اتبعهما في ذلك ومنهم من اباه لما في من اثارة الفتنة وكثرة القتل مع العجز عن الوفاء۔ اور جن لوگوں نے بیعت نہیں توڑی، یزیدیوں کے بہت بڑے دھوکے کا جواب دیا۔ جن لوگوں نے بیعت نہیں توڑی، جن صحابہ نے، اس کی وجہ یہ نہیں تھی، ان کے متابعین نے، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ یزید بہت نیک آدمی تھا، بہت بزرگ آدمی تھا۔ وہ بیعت اس لیے نہیں توڑی کہ ان کی نظر میں یہ بات تھی کہ فتنہ اور بڑھے گا، خون خرابہ اور ہوگا اور مسلمانوں کا خون اور بہے گا، اس خوف سے بیعت نہیں توڑی۔ یہ نہیں کہ یزید کوئی بہت نیک اور کوئی بزرگ آدمی تھا۔ آگے چلیے، یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جن کے تشیع کے خلاف کام کرنے میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں، یہ اپنے فتاوی، مجموعہ فتاوی جلد ثانی میں لکھتے ہیں، عجیب بات لکھتے ہیں۔ غور فرمائے، وہ لوگ کہتے ہیں جی یہ کیا جن کی ساری زندگی شیعت کے خلاف کام کرتے گزر گئی، انہیں تو سبائی فتنہ نظر نہ آیا اور آج تمہیں نظر آ گیا۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ فَلِأَنَّ لِلْمَحَبَّةِ الْخَاصَةِ إِنَّمَا تَكُونُ لِلنَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَلَيْسَ وَاحِدًا مِّنْهُمْ۔ محبت کے لیے تو بندہ محبت کرے کوئی کسی نبی سے، کسی صدیق سے، کسی شہید سے، کسی نیک سے، اور یزید ان میں سے ایک میں سے بھی نہیں ہے۔ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ، قیامت کے روز آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ وَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ لَا يَخْتَارُ أَنْ يَكُونَ مَعَ يَزِيدَ، اور جس کا اللہ اور اس کے رسول اور یوم آخرت پر ایمان ہوگا، کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کا انجام یزید کے ساتھ ہو، لہذا وہ یزید سے کبھی محبت نہیں کرے گا۔ بادشاہوں کی طرح ایک بادشاہ تھا الذین لیسوا بعادلین، جو نیک نہیں تھے، جیسے اور فاسق اور فاجر بادشاہ تھے ایسے یزید بھی ایک بادشاہ تھا۔ اس طرح مجد فسانی رحمہ اللہ کے مکتوبات صفحہ نمبر 158 ہے، اس میں بھی انہوں نے یزید کو تفصیل کے ساتھ اس کے فسق و فجور کو بیان کیا۔ تاریخ الخلفاء اس وقت آپ کے سامنے، چونکہ وقت کم بہت ہو گیا، اس کے اندر بھی یزید کے شرابی ہونے کو اور فسق و فجور کو بیان کیا۔ اچھا، ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، یہ فقہ حنفی کی کتاب ہے، لسان الحکام فی معرفت الاحکام۔ اس کی جو فصل ہے، فصل نمبر 27، اس کے بالکل آخر میں اللعن علی یزید ابن معاویہ لا ینبغی ان یفعل وقضاء علی الحجاج، فرماتے یزید پر اور حجاج پر لعنت کرنا درست نہیں، لیکن قال رحمہ اللہ تعالی سمعت عن الشیخ الامام الزاہد قوام الدین صفار انہ کان یحکی عن ابی، ایک فقی کا نام ذکر کہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے انہ یجوز ذالک ویقول لا تلعنوا معاویہ واما اللعن علی یزید فلا بأس ھذا، یزید پر لعن کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ فقہ حنفی جو حلق کے اندر فقہ حنفی کے مذہب پر فتاویٰ دیے گئے تھے، ان کو جمع کیا گیا اس کتاب کے اندر، یہ اس کے اندر فتویٰ ہے کہ ان پر لعنت کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ الاصابہ، یہ الاصابہ کی جلد نمبر 1 اس وقت آپ کے سامنے ہے، اس میں ایک صحابی اور صفحہ نمبر یہ 49،
اس میں ایک صحابی یسیر کے بارے میں کہتے ہیں، لکھا ہوا ہے فقال یسیر حین استخلف یزید، جب یزید کو خلافت مل گئی، وہ خلیفہ ہوگا، یقولون ان یزید لیس بخیر امت محمد، لوگ کہنے لگے کہ یزید امت محمدی کے اچھے لوگوں میں سے نہیں ہے۔ وَأَنَا أَقُولُ ذَلِكَ، صحابی رسول کہتے ہیں میں بھی ایسا ہی کہتا ہوں، وَلَكِنْ لِأَنْ يَجْمَعَ اللَّهُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَفْتَرِقَ، لیکن چونکہ اب امت ان پر اکٹھی ہونے والی ہے تو میں ان کے خلاف بغاوت کر کے امت کو مزید فتنہ فساد میں، مزید افتراق و انتشار میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ یہ صحابی کی زبان سے یزید کا فاسق ہونا اور لوگوں میں جو مشہور تھا کہ وہ اس امت کا اچھا آدمی نہیں ہے، وہ آ رہا ہے۔ اب یہ آگے دیکھیں، تاریخ ابن خلکان صفحہ نمبر 287، یہ فقیہ قیارحاسی، یہ جو امام غزالی کے شاگرد تھے، ان کے سے سوال ہوا یزید کے بارے میں، فرماتے انہو لم یکن من الصحابۃ لانہ ولد فی ایام عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، واما قول سلف فیہ، یزید کے بارے میں سلف کا قول یہ ففیل احمد قولان، امام احمد بن حنبل سے دو قول ہے، تلویح و تصریح، لعنت نہ کرنے کا اور لعنت کرنے کا بھی قول ہے، ولمالک قولان تلویح و تصریح، امام مالک سے بھی، یہ فقیہ خود امام غزالی کے شاگرد اپنے وقت کے فقیہ ہیں، یہ کہہ رہے امام مالک سے بھی دو قول ہے، ایک لعنت نہ کرنے کا اور ایک لعنت کی تصریح کا، ولی ابی حنیفہ قولان، امام ابو حنیفہ سے بھی دو قول ہے، ایک لعنت کرنے کا اور ایک نہ کرنے کا، ولنا، اور چونکہ شافعی تھے، ولنا قول واحد، اور امام شافعی، ہم شافعی کے نزدیک صرف ایک قول ہے یزید کے بارے میں، التصریح دون التلویح، ہم وضاحت سے سرات سے اس پر لعنت کے قائل ہیں، اور لعنت کیوں نہ کریں کہ وہ کھیلنے والا تھا چوسر اور شطرنج وغیرہ، چیتوں وغیرہ سے کھیلنے والا تھا، شراب پینے والا تھا، اور شراب کے بارے میں اس کے شعر مشہور ہے۔ تو یہ فقیہ چاروں ائمہ کا قول نقل کر رہا ہے کہ امام احمد بن حنبل سے بھی، امام شافعی سے بھی، امام ابو حنیفہ سے بھی اور امام مالک سے لعنت کا قول ملتے، اور ہم تو ببانگ دول شافعیوں کو اس پر لعنت کرتے۔ میں کہتا ہوں کسی یزیدی میں غیرت ہے اور جرت ہے اور حمیت ہے تو ان چاروں ائمہ سے یزید کا عادل ہونا ثابت کر دے۔ آگے چلیے، حنفی کی مشہور کتاب بہار الرائق جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 163 پر ہے، اس میں شہادت کو قبول کرنے نہ کرنے کے بارے میں لکھتے ہیں، ان کان العامل مثل عمر بن عبدالعزیز فشہادتہ جائزۃ، اگر جو عاملین ہے، جو ملازمین ہے، جو کارندے عمر بن عبدالعزیز جیسے عادل حکمران کے ہو تو ان کی کارندوں کی شہادت بھی قبول ہے، وَإِن كَانَ مِثْلَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَلَا، اور اگر یزید بن معاویہ جیسے فاسق، فاجر، بدماش، ڈکیت، لٹیرے، شرابی اور یہ کہ حرمات کو حلال جاننے والے کے عامل، تو جیسا بادشاہ 2 نمبر، اس کے عامل بھی ایسے 2 نمبر ہوتے، ان کی شہادت کو قابل قبول نہیں۔ یہی مسئلہ اپنا فتاوی شامی کے اندر بھی موجود ہے۔ اور آگے چلیے، یہ نیل الاوتار ہمارے پاس ہے، اس کی یہ ایک ہی جلد میں مکمل نیل الاوتار ہے، صفحہ نمبر 1520، صفحہ نمبر 1520 پر نیل الاوتار صفحہ آپ کے سامنے آ رہی ہوگی۔ اس کے اندر عجیب بات لکھتے ہیں، وَلَقَدْ، یہ اس کا حوالہ شوکانی کا حوالہ اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں جن کو غیر مقدمی کہا جاتا ہے وہ ان کو حجت اور مستند مانتے، تو اس لیے ہم ان کا حوالہ پیش کریں، ورنہ ہمارے لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ وَلَقَدْ أَفْرَطَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ كَالْكَرَّامِيَّةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ فِي الْجُمُودِ عَلَى أَحَادِيثِ الْبَابِ حَتَّى حَكَمُوا بِأَنَّ الْحُسَيْنَ رَجُلٌ وَأَرْضَوْا بَاغٍ عَلَى الْخِمِّيرِ السِّكِّيرِ الْهَاتِكِ لِحُرُمِ الشَّرِيعَةِ الْمُطَهِّرَةِ يزید بن معاویہ لعنهم اللہ، بعض لوگوں نے زیادتی کی جیسے کرامیہ یہ کہہ کر کہ امام حسین نے بغاوت کی تھی کس پر؟ شراب نوشی کرنے والا اور اللہ کی شریعت کے حرمتوں کو تباہ و برباد کرنے والا یزید بن معاویہ۔ یہاں دیکھو، خمیر السکین، بے انتہا شراب نوشی کرنے والا، اور لعنہم اللہ کے الفاظ ہیں۔ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آگے چلیے، یہ میرے پاس حوالہ ہے سیرت ابن حلبیہ کا، اردو ترجمہ ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، اور مولانا اسلم قاسمی صاحب دیوبندی اس کے مترجم ہیں، اور قاری طیب صاحب کی یہ اجازت سے جو ہے اس کا ترجمہ کی سرپرستی میں کیا گیا۔ اس کا صفحہ نمبر 528 ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ اس سیرت کے اندر یزید کے فسق و فجور کو بیان کیا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے چند
عبارتیں پڑھ لیتا ہوں۔ یزید کا فسق و فجور، یزید ابن معاویہ کو معلوم ہے کہ مدینہ والوں نے اس کی اطاعت سے انکار کر دیا اور کھلم کھل اس کو برا بلا کہتے اور صاف صاف کہتے کہ اس کا کوئی دین نہیں ہے، کیونکہ اس کے متعلق مشہور ہو گیا تھا کہ اس نے حرام رشتے والی عورتوں سے نکاح کو جائز کر لیا، ہمیشہ شراب پیتا، نماز نہیں پڑھتا اور کتوں کی بازیاں لگاتا۔ اس پر یزید ابن معاویہ نے مدینہ والوں کے خلاف ایک لشکر روانہ کیا جس میں 20,000 گھوڑے سوار اور 7,000 پیدل سپاہی تھے۔ اس لشکر کا سپہ سالار مسلم بن قتیبہ تھا۔ یہ لشکر مدینہ والوں سے جنگ کرنے کے لیے روانہ کیا گیا۔ آگے یہ تفسیر کے یزید پر لعنت کرنا جائز ہے کہ تو وہی فقیہ کیارسی سے جو ابھی ہم نے تاریخ ہم نے خلقانہ سے حوالے پیش کیے، اس سے حوالے پیش کرتے کہ بالکل یزید کے بارے میں دونوں قسم کے اقوال ہیں، اور شوافع کے نزدیک ایک ہی قول ہے کہ یزید پر لعنت کرنا جائز ہے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ میں یزید کو فاسق فاجر، اس کے سیاہ کارنامے صفحہ نمبر 528 529 530 تک 531 تک اس کے سیاہ کارنامے، یہ چونکہ متداول کتابیں مل جاتی ہے آسانی سے، اس کو آپ ملاحظہ فرما لیں۔ یہ مرقات المفاتح مولا علی قاری کئی حوالے ان کے یزید کے فاسق و فاجر ہونے پر، میں اس وقت صرف آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کروں۔ صفحہ نمبر 1 ہے، جلد نمبر 1 ہے، اور جناب جی میرے پاس اس کا صفحہ نمبر آ رہا ہے، صفحہ نمبر 569، صفحہ نمبر 569 ہے، یہ آپ کے سامنے ہوگا۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے کہ اعوذ باللہ من رأس الستین و امارت الصبیان، کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے کہ میں 60 صدی ہجری سے پناہ مانگتا ہوں اور لونڈوں کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں۔ یشیر الی خلافت یزید بن معاویہ، اس سے وہ اشارہ کرتے تھے یزید بن معاویہ کی خلافت کی طرف۔ اور یہ صرف مولا علی قاری نہیں لکھ رہے، صرف ابو ہریرہ تو نہیں بیان کر رہے، بلکہ جو حضور علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے کہ میری امت کی ہلاکت ان کے لونڈوں، اس امت کے لونڈوں کے ذریعے سے، لونڈوں کے عمراء بن جانے کی وجہ سے ہیں۔ اس کے بارے میں علامہ مناوی تحسیر شرح جامع صغیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 480 میں لکھتے ہیں کہ جو حضور نے فرمایا کہ وہ لونڈوں کے ہاتھوں میں ہے، اس سے مراد یزید بن معاویہ ہے۔ یزید کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا۔ دیگر بھی کئی محدثین نے اس کو ذکر کیا کہ جو حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میری امت کی ہلاکت لونڈوں کے ہاتھوں سے ہوگی، اس سے مراد یزید ابن معاویہ ہے۔ قصہ مختصر حضرات، حوالہ جات کے ڈھیر ہیں، کس کس کو ذکر کروں کس کس کو ذکر نہیں کروں۔ یہاں میں نے مورخین کے حوالے جان بوجھ کے ذکر نہیں کہ ورنہ مورخین میں سے کسی مورخ کو بھی اٹھا لو، کسی مورخ کو اٹھا لو، وہ سارے مورخین یزید کے فاسق فاجر ہونے پر متفق ہیں، لیکن چونکہ اس لیے میں نے ذکر نہیں کیا کہ پھر کہتے جی تاریخ تو معاذاللہ شیعوں نے مرتب کی ہے۔ تاریخ ابن خلدون کا حوالہ چونکہ اس کو مستند مانتے ہیں، جلد نمبر 2 ہے، اردو ہے، صفحہ نمبر 551۔ عبداللہ ابن زبیر کا حوالہ ہے کہ جب یزید مرا تو فرمایا اے کمبختو، اے عدو اللہ، اب تم کیوں لڑ رہے ہو، تمہارا گمراہ سردار مر گیا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر صحابی رسول یزید کو گمراہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر کئی حوالہ جات ہیں۔ تاریخ کے حوالے میں نے جان بوجھ کے پیش نہیں کیے تاکہ کوئی یہ نہ کہ جی تاریخ تو شیعوں نے لکھی، میں نے محدثین کے حوالے پیش کیے، میں نے سیرت نگاروں کے حوالے پیش کیے، میں نے مفسرین کے پیش کیے، میں نے فقہاء کے پیش کیے، میں نے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل جیسے مجتہدین کے پیش کیے۔ ابن تیمیہ کے ایک اور حوالہ منہاج السنہ صفحہ نمبر 570 جلد اول پر آپ دیکھ لیں۔ اس کا جواب یہ کہ یزید پر لعنت بھیجنے کے بارے میں شرع حکم وہی ہے جو اس کے نظائر و امثال خلفاء و ملوک کے بارے میں، بلکہ یزید مقابلتاً تام یزید اور اس کے امثال کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ فاسق تھے۔ ابن تیمیہ جیسا آدمی بھی اس کو فاسق مان رہا، ظالم ہو، جو کہتے ہیں ہمارے افکار ابن تیمیہ سے مل رہے ہیں، تو تمہارے افکار کہاں ابن تیمیہ سے مل رہے ہیں؟ ابن تیمیہ ایک نظریہ پیش کرو، تم اس کے مخالف کوئی اور نظریہ پیش کر رہے ہو۔ بہرحال یہ حوالہ جات میں نے کہا نا، میں بس ابھی بھی دائیں بائیں ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ اگر حوالے 14 صدیوں کے حوالے میں کس کس حوالے کو پیش کروں، کس کس چیز کو، کس کس مسئلے کو لے کر آؤں، آخر میں ایک بات عرض کروں گا۔ اس وقت یزیدیوں کے کیبنٹ کی ایک مشہور آدمی کی کتاب اس وقت میرے سامنے، دفاع معاویہ، اس میں ایک حوالہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صفحہ نمبر 56 پہ لکھا ہوا ہے کہ الغز حضرت معاویہ کا جلیل القدر صحابی رسول ہونا ایسا متواتر معروف و مشہور ہے کہ معاویہ کا کوئی مخالف اپنی ذات کے اعتبار سے خواہ کتنی قداور کیوں نہ ہو، ان کی ثابت کا اگر انکار کرنا چاہے تو ناممکن ہے، اور قطعا ناممکن ہے کہ وہ اپنی عظمتوں کے باوجود بھی اس میں کامیاب ہو سکے۔ اہل سنت والجماعت کا کوئی بھی طبقہ ایسا نہیں ہے جو امیر امام کی صحابیت کا قائل اور معترف نہ ہو، محدثین ہو یا متکلمین ہو، اصحاب سیر ہو یا مورخین، علماء اسماء رجال ہو یا علماء اصول فقہاء ہو یا صوفیاء، پھر حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، غرض سبھی حضرت معاویہ کو آن کے قابل قدر صحابی مانتے ہیں اور کہتے ہیں۔ اب دیکھیں
یا حضرت امیر معاویہ کے صحابی ہونے کو تواتراً اس بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ تم فقہاء کو اٹھا لو، محدثین کو اٹھا لو، مفسرین کو اٹھا لو، صوفیاء کو اٹھا لو، شوافع کو اٹھا لو، حنابلہ کو اٹھا لو، وہ سارے اس بات کا ببانگ دہل اعلان کرتے کہ یہ امیر معاویہ نو صحابی تھے، اور حق بھی ایسے ہی کہ وہ صحابی تھے۔ تو یارو میں بھی تو محدثین کے حوالے پیش کر رہا ہوں، میں بھی تو مفسرین کے حوالے پیش کر رہا ہوں، میں بھی تو صوفیاء کے حوالے پیش کر رہا ہوں، میں بھی تو شوافع کے، حنابلہ کے، مالکیہ کے، احناف کے حوالے پیش کر رہا ہوں، میں بھی تو مورخین کے حوالے پیش کر رہا ہوں، فقہاء کے حوالے پیش کر رہا ہوں، جو سب اس بات کہ یزید فاسق تھا، فاجر تھا، اس سے گناہ سرزد ہوئے، اس نے صحابہ کو شہید کیا، مسلمانوں کو شہید کیا، مسلمانوں کی آبرو تار کی۔ بلکہ کتابوں کے اندر عمدۃ القاری آپ اٹھا لیں، فتح الباری آپ اٹھا لیں، واقعہ حرہ کے اندر لکھا ہے کہ یزید نے اپنے فوج کو بھیج کر وہاں کی عصمت تار کی، وہاں ہزاروں مسلمانوں کو شہید کروایا، وہاں صحابہ کو شہید کروایا، اور یہاں تک اس کی فوج کہتی تھی جب وہ غالب آ گئے کہ اب تم یا تو یزید کے بے دام غلام ہو، چاہے تو تمہیں غلام بنا دے، چاہے تمہیں آزاد کر لے۔ یہ فتح الباری اٹھاؤ، عمدۃ القاری اٹھاؤ، حوالہ نہ ہو، میں ذمہ دار ہوں۔ یہ سارے اس بات پر متفق کہ آج کہ یزید فاسق تھا، یزید فاجر تھا، یزید گنہگار تھا۔ تو اگر امیر معاویہ کا صحابی ہونا ان اکابر سے ثابت ہے اور تواتراً ثابت ہے، تو آخر یزید کا فاسق فاجر ہونا جب ان اکابر سے ثابت ہو گئے تو تواتر اور اجماع کیوں نہیں؟ مجھے اس کا جواب دیا جائے۔ بہرحال وہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ کی زبانی کے ماننے والے کے لیے ایک حوالہ بھی کافی ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے دفاتر بھی ناکافی ہے۔ میں پھر اپنے دعوے کو دوہرا رہا ہوں کہ کسی ایک صحابی سے صحیح سند کے ساتھ یزید کا عادل ہونا ثابت کر دیا جائے، یا جتنے حوالے میں نے پیش کیے اتنے نہیں تو کم سے کم اس کے آدھے امت کی مسلمہ پیش کیا جائے کہ یزید بڑا نیک تھا، بڑا بزرگ تھا، ہم ماننے کو تیار ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔